میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا فیروز علی صاحب قبلہ سے کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہوں اور اپنی بصیرت افروز تقریر سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں اور بعد مجلس انجمن جعفریہ دوسی قرآن حقانی کے فرائض انجام دینے کے لیے آمادہ اور تیار رہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ کے آپ حضرات مولانا کا استقبال فرمائیں۔ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات محمد وآله ایک نعت و صلوات پڑھ دیجیے۔ قرآن حکیم کا سورہ ہے سورہ فجر، جس کی آخر کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں چند باتیں آپ حضرات کے گوشگزار کرنی ہیں۔ انشاءاللہ نوحہ خوانی اور سینہ زنی ان کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد شب وہ ہے کہ اب کسی طولانی بیان کی اور کسی تفصیلی گفتگو کی کوئی مہلت نہیں ہے، بس دلوں کو کربلا کی جانب متوجہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو شب بھر گریہ و زاری اور دن بھر آنسو بہانے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اے نفس مطمئن میرے بندوں میں، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری خاص جنت میں داخل ہو جا۔ صلوات محمد وآلہ اطمینان اور سکون انسان کی ابتدائی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے۔
اگر یہ چیزیں نہ ہو، اگر اطمینان نہ ہو انسان کی زندگی میں، سکون نہ ہو، اضطراب ہی اضطراب ہو، پریشانی ہی پریشانی ہو، تو نہ وہ قاعدے سے کھا سکتا ہے، نہ قاعدے سے پی سکتا ہے، نہ قاعدے سے جی سکتا ہے۔ لہذا اطمینان انسان کو حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ جسم کا سکون اگر کچھ دیر کے لیے اگر ہمیں اس گرم موسم میں ہوا نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق جسم سے ہے۔ تو اگر کچھ دیر کے لیے انسان کو تازی ہوا نہ ملے، ٹھنڈی ہوا نہ ملے، تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرے۔ جب بدن کی ایک مختصر سی اور وقتی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، بے تاب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اگر دل جو انسان کی زندگی کے سکون کا اصل مرکز ہے، جو انسان کو اطمینان بخشنے والا ہے، اگر یہ مضطرب رہے تو پھر نہ انسان کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کوئی عمل انجام دے سکتا ہے، اور نہ کسی کام میں اس کو دل لگے گا۔ تو پروردگار عالم نے اس دل کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ذریعے بنائے ہیں اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو۔ اب اطمینان کبھی نفس کا ہوتا ہے، اطمینان کبھی دل کا ہوتا ہے، اطمینان کبھی عقیدے کا ہوتا ہے، اطمینان کبھی عمل کا ہوتا ہے۔ اطمینان کے مختلف مراحل اور مراتب ہوتے ہیں۔ اگر عقیدے کے اطمینان کی بات ہوتی ہے تو ایک اللہ کا نبی ہے، خلیل خدا ہے، ایک دریا کے کنارے سے گزر رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، کہ آدھی لاش دریا کے اندر ہے اور آدھی لاش دریا کے باہر ہے۔ دریا کے باہر والے جانور اس لاش کو باہر سے کھا رہے ہیں اور اندر والے اندر سے کھا رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جناب ابراہیم وہاں پہ رک جاتے ہیں، خدایا کیفا تحیی الموتا، تو ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس لیے کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ تو مختلف حصوں میں بٹ گیا اور تقسیم ہو گیا۔ کچھ جو ہے وہ خشکی کے جانور کھا کے چلے گئے، کچھ جو ہے وہ دریا کے جانور کھا کے چلے گئے۔ اب تو کیسے ان کو زندہ کرے گا، کیسے ان کو اکٹھا کرے گا، کیسے ان کے گوشت کو، پوست کو، ان کی ہڈی کو جمع کر کے پھر اسے ویسا ہی انسان بنائے گا جیسا وہ مرنے سے پہلے تھا۔ اب ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے سوال ہوتا ہے، اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تم ہماری قدرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، یا پروردگارا مجھے ایمان تو ہے کہ تم مردے کو زندہ کرے گا، لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو اطمینان کی منزل تک پہنچا دوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین اور ایمان سن کے پیدا ہوتا ہے اور اطمینان دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب انسان سن لیتا ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب دیکھ لیتا ہے تو اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کے لیے سننا ضروری ہوتا ہے اور اطمینان کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا عجیب انتظام کیا تھا میدان غدیر میں نبی اکرم نے، جب علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کر رہے تھے، من کنتو مولا فہذا علی المولا، سن رہے ہو ایمان لے آؤ، دیکھ رہے ہو اطمینان پیدا کر لو، تاکہ بعد نبی میرے بعد ادھر ادھر ان کے دروازوں پہ، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے نہ پھرو۔ لہذا جنہوں نے سنا تھا اور کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، لہذا جنہوں نے سنا تھا اور کھلی آنکھوں سے میدان غدیر کی کھڑی دوپہر میں علی کو نبی کے ہاتھوں پر خلیفہ اور مولا بنتے ہوئے دیکھا تھا، دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی
لیکن ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا. علی سے محبت کرو گے دیواروں میں چن دیں گے، ولایت علی کا کلمہ پڑھو گے تمہیں زندہ زندہ درگور کر دیں گے، ولایت علی کا اقرار کرو گے تمہارے گھر کو تمہارے اوپر مسمار کر دیں گے. دنیا نے بتایا کہ گھر تو مسمار ہو گئے، گلے تو کٹ گئے، زبان تو گدی سے کھینچ لی گئی، دار پہ لٹکا دیا گیا، لیکن جو اطمینان کی منزل پہ تھا وہ یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ میرے مولا نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا. اگر دشمن یہ کہہ کے چھوڑ بھی دیتا ہے کہ تمہارے مولا نے اگر یہ کہا ہے کہ میں تمہاری زبان کاٹوں گا، تو میثم کہتے ہیں تیری کیا اوقات ہے جو میرے مولا کو کہے ہوئے کو جھٹلا دے گا. ایک مرتبہ میثم کو لے جا کے سولی پہ لٹکا دیا گیا، دار پہ لٹکا دیا گیا. میثم کہہ رہے ہیں آؤ، ابھی تک تم نے لکڑیوں کا ممبر دیکھا تھا، کجاووں کا ممبر دیکھا تھا، آج میں تمہیں سولی کا ممبر دکھاتا ہوں. آؤ، اس لیے کہ ممبر کی خاصیت وہی ہوتی ہے جس سے فضائل علی بیان کیا جائے. اگر ممبر سے فضائل علی نہ بیان کیا جائے تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ممبر نہیں ہوتا. اور یہ درس سید سجاد نے ہمیں سکھایا تھا. جب دربار یزید میں خطبہ دینے کی بات آئی تو امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ممبر پر جانے دیا جائے، بلکہ امام نے یہ کہا تھا مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پہ جانے دیا جائے. اب تاریخ دیکھ لے اور ابھی سے مقایسہ کر لے اور اپنا حساب کر لے کہ کس کے پاس ممبر ہے، کس کے پاس لکڑیوں کا ڈھیر ہے. جس کے پاس غدیر کا مولا ہے اس کے پاس ممبر رسول ہے، جس کے پاس غدیر کا مولا نہیں ہے شکل ممبر کی ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. اور جب ممبر پہ جاتا ہے انسان تو ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، رسول خوش ہوتے ہیں، مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاتا ہے تو کبھی امریکہ کی تعریف کرتا ہے، کبھی اسرائیل کی تعریف کرتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ ان کا ساتھ نہ دینا یہ شیعہ ہے. تو کسی نے بڑھ کر آواز دی ارے کم سے کم اسرائیلی کا ساتھ دے تو وہ شیعہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. تو یہ اطمینان کی منزل ہوتی ہے کہ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر انسان کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے. اطمینان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہاں ایمان سے پیدا ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ایک اطمینان کا ایک ذریعہ اور پروردگار نے بتایا کہ دیکھو اطمینان کہاں سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ منزل پہ لانا ہے ہم کو جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے وہ کس قدر اطمینان کی منزل میں تھا، اطمینان کے کس اعلیٰ درجے میں فائز تھا جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہے. اب یہ اطمینان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو قرآنی نے بڑھ کر آواز دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اگر کسی چیز سے اطمینان حاصل ہوتا ہے تو وہ ذکر پروردگار سے. اب ذکر پروردگار کیا ہے؟ اب عام طور سے آدمی یہ تصور کرے گا کہ تسبیح لے کے گھمانا شروع کر دیں، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، کہ یہ بھی ذکر پروردگار ہے، یہ بھی اطمینان کا سبب بنتا ہے، اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن وہ اطمینان کہ جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یاد خدا اطمینان دلاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پورے وجود سے انسان خدا کی قدرت پہ بھروسہ رکھے، اپنے پورے وجود سے، پورے دل سے، پورے قلب سے، پورے نفس سے کس پر بھروسہ رکھے؟ خدا کی قدرت پر بھروسہ رکھے. اب جب خدا کی قدرت پر بھروسہ رکھے گا، خدا کو قادر مانے گا، اپنے کو لاچار مان رہا ہے، اپنے کو مجبور مان رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو ایک ایسے ہاتھ میں سمجھ رہا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں دم توڑ سکتی ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا، وہ ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا ہے. اب ذکر پروردگار کے مختلف ذریعے ہیں اور مختلف طریقے ہیں کہ خداوند عالم کو یاد کیا جائے.
اب انہی یاد کرنے والی چیزوں میں سے جو ذکر الہی کا سبب بن جاتی ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے جس کا حکم پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے بعد یہ یاد الہی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ تو جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو اطمینان حاصل ہوتا ہے ذکر پروردگار سے، اور ذکر پروردگار اور یاد الہی حاصل ہوتی ہے نماز کے ذریعے۔ اب یہیں سے ہمیں فلسفہ سمجھ لینا چاہیے کہ اہل بیت پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے فوراً مصلی کیوں بچ جاتا ہے، فوراً جا نماز پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ صرف عام حالات کی بات نہیں ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، رن پڑا ہوا ہے، مولا کائنات ہے، ادھر نماز کا وقت ہوا، ادھر فوراً مصلی بچھا دیا۔ ایک مرتبہ شاگرد ہے، صحابی ہے، دوڑ کر پوچھتا ہے اے علی اس وقت نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ایک مرتبہ علی آواز دیتے ہیں کہ ہم اسی نماز کے قیام کے لیے تو لڑ رہے ہیں، ہم اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو لڑ رہے ہیں۔ اب کیا دین صرف نماز ہے؟ دین صرف کیا یہی ایک عبادت ہے جس کے لیے مولا کائنات لڑ رہے ہیں؟ تو پھر ایک حدیث میں نبی اکرم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، ہر چیز کی ایک شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے، ہر چیز کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ تم دیندار ہو؟ جیسے ہم لوگوں کے عزادار ہونے، حسینی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ فرش ادا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ نماز پڑھنا ہمارے حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ دلیل وہ ہے جو حسینیت کی جیت کا اعلان کرتی ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد کا۔ نعرہ حیدری، تو یہ جیت کا اعلان کرتی ہے۔ اب اس کے بعد کیوں نماز کے لیے مصلی بچھا دیا؟ کہ اسی نماز کے لیے کہا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، وہ وجہ دینکم الصلاۃ، کہ تمہارے دیندار ہونے کی، تمہارے متدین ہونے کی، تمہارے دیندار ہونے کی اگر کوئی پہچان ہے تو یہی نماز ہے۔ تو نماز انسان کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب مولا کائنات اگر جو ہے وہ میدان جنگ میں مصلی بچھا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اسی نماز کے لیے تو جہاد کر رہا ہوں، اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں، تو علی صرف نماز کو عبادت نہیں بتا رہے ہیں بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نماز تمہارے دین میں ہے تو تمہارا دین محفوظ ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ کیوں؟ اس لیے تو ذکر الہی انسان کو سکون دیتا ہے، اور اس کا ایک ذریعہ جو بتایا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نہایت بے چینی کا عالم ہے، نہایت بے چینی کا عالم ہے، درد بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو تیر کو پیر سے کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسے ویسے تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ تھک گئے، تیر نہ کھینچ سکے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم نے کہا کہ دیکھو جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جائیں تو تیر نکال لینا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، ادھر علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے، ادھر تیر کو نکال لیا گیا۔ کیوں تیر کو نکال لیا گیا؟ ابھی تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، بڑا درد ہو رہا تھا، تو علی نے یہ بتا دیا کہ جب اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں
اس لیے کہ جمال الہی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جمال الہی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے بہت بڑا بڑا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں کہ ان کے تیر پیر سے نکال دیا جاتا ہے، درد نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جمال الہی کو دیکھ رہے ہیں تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والوں کو قرآن ہی سے دلیل دی جاتی ہے، قرآن ہی سے دلیل دی جاتی ہے۔ عورتوں نے اعتراض کیا کہ زلیخا یوسف کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے، تو کہا یوسف کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ زلیخا نے انتظام کیا، ان ساری عورتوں کو، اشراف زادیوں کو بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دے دیا اور ایک ایک پھل دے دیا، ایک ایک پھل دے دیا، اور اس کے بعد کہا سب تیار رہو، سب ریڈی رہو، سب تیار ہیں۔ ادھر حکم دیتی ہے کہ یوسف کو گزارا جائے۔ ایک مرتبہ عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے پھل کو کاٹو۔ اب تاریخ قرآن نے بتایا فقطعن ایدیہن، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اگر حسن یوسف آنکھوں کے سامنے ہو اور ہاتھ کٹ جائے، عورتوں کو پتہ نہ چلے، تو اب تعجب نہ کیجئے گا کہ علی کی نگاہوں کے سامنے اگر جمال الہی ہے اور پیروں سے تیر کھینچ دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ پر محمد و آل محمد۔ اطمینان کی منزل ہوتی ہے۔ کسی نے سوال کر لیا، ہل رأیت ربک، اے علی کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ تو ایک مرتبہ علی جواب دیتے ہیں، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو، جس کو میں نے نہ دیکھا ہو میں تو اس کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھنا، میں نے اسے اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے بلکہ دل کی گہرائی سے دیکھا ہے، اپنے قوت قلب سے دیکھا ہے، نور ایمان سے دیکھا ہے، نور قلب سے دیکھا ہے۔ تو علی بتا رہے ہیں کہ دیکھو، خدا کو ادھر ادھر ڈھونڈنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے دلوں کے پاس ڈھونڈو، اور پروردگار نے فرمایا ہے کہ میں ہر کہیں نہیں رہتا، میں دل شکستہ لوگوں کے پاس رہتا ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر کوئی اطمینان کی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے سامنے صرف ذات پروردگار ہوتی ہے، نہ اپنا جسم ہے، نہ اپنا وجود ہے، نہ اپنی کوئی ذات ہے، نہ اپنے آل و اولاد کی کوئی فکر ہے، نہ اپنا سماج اور معاشرے کا کوئی ڈر ہے، بلکہ وہ نڈر ہوتا ہے۔ چونکہ اطمینان ہے اپنے یقین اپنے پروردگار پر، ایمان ہے اپنے خدا پر، لہذا جہاں سب کے قدم اکھڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہاں علی اور علی والوں کے قدم ثابت دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ گھیر کر آ گئے ہیں احزاب میں، جنگ احزاب میں، کہا جاتا ہے کہ یہ سارا لشکر جنگ خندق میں، سارے کفار و مشرکین و منافقین اندر سے، اور کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ یہ باہر سے، سب کے سب جو ہے وہ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اب ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اسلام کا خاتمہ ہونے والا ہے، اب آج اسلام بچنے والا نہیں ہے۔ واقعہ عرض کیا تھا، عمرو ابن عبدود خندق پار کر کے آتا ہے، نبی اکرم مولا کائنات کو بھیج دیتے ہیں، مولا کائنات جا رہے ہیں، لیکن کس شان سے جا رہے ہیں؟ اب علی نہیں جا رہے ہیں بلکہ نبی سند دے رہے ہیں کہ دیکھو آج بات یہ ہے کہ اسلام کے خاتمے کی بات ہے، ایمان کے خاتمے کی بات ہے، لہذا آج جو جیتے گا وہی باقی رہے گا، آج جو جیتے گا، جو میدان میں ثابت قدم رہے گا وہی جیتے گا۔ لہذا نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی آج جو میدان جنگ میں جا رہے ہیں، ابو الحسن میدان جنگ میں جا رہے ہیں، مولود کعبہ میدان جنگ میں جا رہا ہے، وارث جنت جا رہا ہے، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا جا رہا ہے، بلکہ نبی فرما رہے ہیں۔ اور ایک لفظ یہ بھی نہیں کہی تھی کہ کل اسلام جا رہا ہے،
اسلام کی بھی قید نہیں لگائی تھی، بلکہ نبی نے فرمایا تھا برد الایمان کلو الی الکفر کلے، کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو نبی نے بتا دیا کہ اگر دیکھنا ہے کل ایمان کسے کہتے ہیں تو وہ علی کی ذات ہے۔ کل علی کل ایمان بلکہ میدان میں ثابت قدم تھے، آج علی والے علی کی محبت دل میں رکھے ہوئے میدان میں ثابت قدم ہے، اور دنیا کو للکار کے کہہ رہے ہیں اس زمانے کو یاد کرو جب 39 دن تک لشکر بھاگ رہا تھا، جب 39 دن تک لشکر بھاگا چلا آ رہا تھا۔ بھاگنے والے پوچھا گیا کیوں چلے آئے ہو، تو کہنے ہیں لشکر بھاگا تھا، لشکر بھاگا تھا۔ اب اس کے بعد جب لشکر والوں سے پوچھا تو کہا سردار بھاگا تھا۔ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے گردن پہ ڈال رہے ہیں کہ کون بھاگا پہلے اور کون بعد میں بھاگا، بہرحال اس سے بحث نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ بھاگے۔ نبی کی حدیث نے بھی بڑھ کر سہارا دیا کہ 39 دن بہت ہو گیا، اب جو ہے وہ 40واں اسلام کا نہیں کرانا ہے، اسلام کو فتح یاب کرانا ہے، اسلام کا فاتحہ نہیں پڑھوانا ہے بلکہ اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ جو امیج اسلام کی اور مسلمانوں کی خراب ہو گئی ہے 39 دن میں، یہ بھاگ بھاگ کے چلے آ رہے ہیں، تو اب نبی نے اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد میدان ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرے گا، غیر فرار ہوگا۔ کرار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو بھاگے نہیں، لیکن نبی نے پھر تاکیداً کہا کہ غیر فرار ہوگا۔ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول اس سے محبت کریں گے، ویحبہ اللہ ویحب اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ اب ایک مرتبہ جب صبح نمودار ہوئی، رات بڑی بے چینی سے گزری، رات بڑی بے چینی سے گزری۔ ایک صاحب نے تو کہا کہ مجھے کبھی علم کا اتنا شوق پیدا نہیں ہوا تھا جتنا اس رات پیدا ہوا، اس لیے کہ انہیں اپنی بہادری پہ تو بھروسہ نہیں تھا، لیکن نبی کی دعا پہ ضرور بھروسہ تھا کہ اگر نبی مجھ کو بھی علم دے دیں گے تو میں رجل بن جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو علم لے کے گئے تھے وہ رجل کی فہرست میں نہیں تھے، کہیں اور تھے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ لیکن جب علی کو علم دیا گیا اور جو ہے وہ فتح خیبر ہو گئی، تو اب علی کا بیٹا یہی کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والوں، ہمیں لشکر کی تعداد سے نہ ڈراؤ، ہمیں بموں اور بم پھینکنے والے جہاز اور جیٹ فائٹر جیٹ سے نہ ڈراؤ، ہمیں توپ اور ٹینک سے نہ ڈراؤ، ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے نہ ڈراؤ۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رشتہ کس سے ہے تو ہمارا رشتہ فاتح خیبر سے ہے۔ اگر آج بھی کوئی خیبر کا بچا ہوا میدان مباہلہ میدان جنگ میں آئے گا تو یہ نہ سوچنا کہ دنیا فرزند علی سے خالی ہے، آج بھی علی کا لال یہی آواز دیتا نظر آئے گا۔ کل ہم نے تمہیں کل ہم نے خیبر اگر 40 دن بعد فتح کیا تھا تو آج خیبر 12 دن کے اندر فتح کر کے دکھائیں گے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو یہ کیوں اتنے پرسکون ماحول میں فیصلہ کر رہا ہے کہ وہی اطمینان، قوت قلب۔ رشتہ مسلح سے بھی ہے، رشتہ ولایت سے بھی ہے، رشتہ خدا کی وحدانیت سے ہے اور رشتہ در علی سے بھی ہے۔
جو خود اتنے بلند و بالا ہیں کہ اگر کوئی ذرا سی ان کی انگلی تھام لیتا ہے تو اسے دنیا میں ممتاز کر دیتے ہیں، اور اتنی عزت دیتے ہیں کہ دنیا والے جس عزت کو ادھر ادھر ڈھونڈا کرتے ہیں وہ اپنی عزت اس بات میں سے محسوس کرتا ہے کہ مجھے در حسین کا غلام کہا جائے۔ وہ اپنی عزت اسی بات میں محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اب ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس علی کا ماننے والا ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ کفا بی فخرا ان تکون علی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور یہ معلوم ہے کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، لیکن کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بھی، بنی امیہ کے کارخانے میں گڑھی ہوئی حدیث بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ حسین کے اطمینان میں کوئی فرق آیا ہو۔ فوج آ رہی آج، اس لیے کہ امام نے پہلے ہی مرحلے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا قد رکزنی الدئی ابن الدئی بین السلت والذلہ، یہ دئی ابن دئی نے مجھے دو راہیں ملا کے کھڑا کر دیا ہے، اور دو انتخاب میں سے ایک انتخاب مجھے کرنے کے لیے کہا ہے، السلت والذلہ، یا تلوار سے شہادت یا ذلت و رسوائی کے ساتھ بیعت کر لینا، کہ یہ دو راستہ میرے سامنے چھوڑا ہے، یعنی دو راستے میں سے ایک مجھے انتخاب کرنا ہے، یا شہادت یا بیعت۔ لیکن یہ فرزند علی بول رہا ہے اور یہ کہتا ہوا اعلان کرتا ہوا مدینے سے نکل رہا ہے کہ ہیہات من الذلہ، ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن کبھی ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتے ہیں۔ اور یہی اعلان امام حسین علیہ السلام نے دربار ولید میں بھی کیا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، اس لیے کہ حسین کی نگاہوں میں بعد کے مرحلے بھی ہیں، سید سجاد بھی حسین ہیں، امام باقر بھی حسین ہیں، جعفر صادق بھی حسین ہیں۔ اگر کہہ دیتے حسین بیعت نہیں کرے گا تو دنیا یہی سمجھتی کہ بعد والے بیعت کر لیں گے۔ ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، گلے میں خاردار توپ ڈال دیا گیا، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی جو وارث حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا، بیعت کا مطالبہ، اس لیے کہ معلوم تھا یہ حسین کے وارث ہے، اگر حسین نے بیعت نہیں کی ہے تو لڑکے سے بیعت لے لو، لیکن معلوم ہے کہ ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں تو جکڑا جاتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن ان سے بیعت نہیں لی جا سکتی ہے۔ ارے کربلا نے بہت سی بیعتوں کے راز کو فاش کر دیا، اور بنی امیہ کی بنی ہوئی تاریخ کا پردہ فاش کر دیا کہ دنیا نے کہا علی نے بعد رسول بیعت کر لی تھی، لیکن کربلا میں عمر سعد نے کہا دیکھو کچھ بھی ہو جائے حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ حسین کے پہلو میں ان کے باپ علی کا دل ہے، ان کے باپ علی کا دل ہے۔ تو یہ ایک جملہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، بلکہ عمر سعد نے بتا دیا کہ دیکھو اگر حسین آج مدینہ مکہ آج حسین کربلا میں بیعت نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے سینے میں علی کا دل ہے، تو جس کے سینے میں علی کا دل ہوتا ہے جب وہ بیعت نہیں کرتا ہے تو جو خود علی ہو وہ کہاں سے بیعت کرے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اطمینان اسی دل سے پیدا ہوتا ہے، لہذا سب نے لکھا گھیر لیا ہر طرف سے، ٹڈی دل لشکر آ گیا، اور اس کے بعد ادھر سب بھوکے اور پیاسے ہیں۔ امام کو پیاس کا احساس ہے، لیکن کسی بچے نے، دیکھیں صدائے الاتش تو کربلا میں بلند ہوئی ہے،
صدائے الاتش کربلا میں یقیناً بلند ہوئی ہے، لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ کسی اہل حرم کی خاتون نے اور کسی بچے نے آ کر کہا ہو مولا بیعت کر لیجئے پانی مل جائے گا۔ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جو ہے یہاں پر حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ایک کردار کا نام ہے۔ حسین ایک کردار کا نام ہے۔ اب جب حسین کربلا میں سب کو لے کر آئے ہیں تو اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ جون ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ مسلم ابن اوسجہ ہیں، یہ نام اور جسم کے اعتبار سے تو بٹے ہوئے ہیں لیکن کردار کے اعتبار سے سب حسینی ہیں۔ سب ایک مقصد لے کر آئے ہیں اور یہی مقصد ہے کہ ہم حق کی راہ پہ اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن بیعت نہیں کر سکتے اور نہ اپنا سر جھکا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اطمینان کی بس اسی منزل پہ لانا تھا جہاں پر ہم آپ کو لا چکے ہیں۔ دشمن گواہی دے رہا ہے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن عصر کے وقت سے قریب ہوتا جا رہا تھا، انسان جب مطمئن ہوتا ہے تو یہ اطمینان صرف دل ہی میں جو ہے وہ نہیں رہتا ہے بلکہ اس کے چہرے سے بھی نمایاں ہوتا ہے، اس کے حرکات و سکنات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اطمینان کی منزل میں ہے یا نہیں ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے لیے دشمن کے سپاہیوں نے ایک نہیں، دو نے نہیں، بلکہ ایک متعدد افراد نے اس بات کی گواہی دی کہ جیسے جیسے حسین عصر سے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے حسین کے چہرے میں اور استقامت کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے، چہرہ اور کھلتا جا رہا تھا، اطمینان اور پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اطمینان کیوں پیدا ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ اب رب سے ملاقات کا وقت قریب تھا، اب پروردگار عالم سے ملنے کا وقت قریب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت نزدیک آ رہا تھا۔ اب ایسے موقع پہ جہاں پہ دشمن نے بھی اطمینان کی گواہی دے دی ہو، حسین کے چہرے کی دمک دیکھ کر دشمن کہہ رہا ہے کہ حسین میں ذرہ برابر بھی آثار شکستگی اور ہار کے آثار پیدا نہیں ہوئے، بلکہ حسین سرخرو ہو کے پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اب ندا ہے، اب پروردگار بھی وہاں پہ خاموش نہیں رہا بلکہ اس نے بڑھ کر آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اب تو میری بارگاہ میں چلا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے پروردگار سے راضی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اسی اطمینان کے اس مرحلے تک حسین لے کے آئے تھے، اور کتنا اطمینان! یہ صرف اطمینان حسین کو نہیں، آدمی جب مطمئن ہوتا ہے تب اسے ہنسی مذاق کی سوچتی ہے، لیکن اگر ذرا سا پریشان ہو کوئی مذاق کرے گا تو آدمی اس کو فوراً ہی ہٹا دو، ہٹو کیا بات کر رہے ہو، اس وقت موڈ صحیح نہیں ہے، اضطراب کا۔ لیکن جب اطمینان ہوتا ہے، یہ اطمینان صرف حسین کی ذات تک محدود نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام ہی سے مطمئن نہیں تھے بلکہ کربلا کے میدان میں جو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ سب اطمینان کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، سب اطمینان کی اس منزل پہ تھے کہ جنہیں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اس کی اگر دلیل چاہیے تو شب عاشور امام حسین علیہ السلام ہیں، تمام اصحاب و انصار کو بلا کے بٹھایا، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر انہوں نے مجھے پا لیا تو پھر تم سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں تمہاری گردن سے بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، اور اگر تمہیں جنت کی فکر ہے تو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں سردار جوانان جنت ہوں۔ ایک مرتبہ اصحاب حسینی ہے جو اپنی جگہ بیٹھے رہے، امام نے چراغ کو گل کر دیا اور کہا کہ اگر اجالے میں جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہو تو لو میں چراغ گل کر دیتا ہوں، تم جو ہے وہ اس چراغ کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر حسین سے رخصت ہو جاؤ۔ کچھ دیر تو خاموشی رہی، اب جو دوبارہ چراغ جلایا گیا تو اب چراغ جلنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے قمر بنی ہاشم کھڑے ہوتے ہیں جو ہاشمی جوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اے مولا، آپ کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ آپ کے بعد بھی کیا جیا جا سکتا ہے؟
ہم آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ ادھر حبیب ابن مظاہر ہیں جو اصحاب و انصار کی نمائندگی کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں مولا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کے قدموں پہ جان کو نثار کر دیں گے۔ یہی اطمینان کی منزل تھی۔ جب ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو دیکھا، ایک ناصر حسین نے ایک دوسرے ناصر حسین کو دیکھا جو آپس میں ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ یہ کون سا موقع ہے، کل شہادت ہونی ہے، کل موت سب کے سامنے آنے والی ہے، یہ ہنسی مذاق کا کیا وقت ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اب ہمارے اور جنت کے درمیان بس اس بات کا فاصلہ اتنی دیر ہے کہ ہم میدان میں جائیں اور صحرا کے لال پہ اپنے سر کو قلم کر دیں۔ ہم میدان میں جائیں اور صحرا کے لال پہ اپنے سروں کو قدم کو پیش کر دیں۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کا امتحان لے لیا، سب کو جو ہے وہ بشارت دے دی، جنت میں ان کے مقام دکھا دیے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کے خیمے میں ہیں، زینب سے گفتگو ہو رہی ہے، ادھر سے آپ کا ایک صحابی گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے اس کے کانوں میں ایک آواز جاتی ہے، اے بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب نمودار ہو اور یہ ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ نافع دوڑ کر اس مقام پہ آتے ہیں جہاں پہ حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم ابن اوسجہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار پہ سیکل کر رہے ہیں۔ ارے آواز دیتے ہیں اے حبیب ابن مظاہر، ارے کیا غضب ہو گیا، ارے چل کے شہزادی کو اپنی وفا کا اطمینان دلاؤ، ارے زہرا کی بیٹی کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں میں آگے آگے چل رہا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر ارے درے خیمہ پہ پہنچتے ہیں، تلوار کو کھینچ لیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے شہزادی اب یہ تلوار نیام سے باہر آ چکی ہے، اے شہزادی اب یہ تلوار نیام میں نہ جائے گی، یا تو دشمنوں کے سینے کو چاک کرے گی۔ اگر ابھی بھی آپ کو ہماری وفاداری پہ بھروسہ نہیں ہے تو ہم اپنی تلوار کو اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ ایک اشارہ کیجئے ہم اپنا سر آپ کے قدموں پہ ڈال دیں گے۔ لو عزادارو، ارے زینب نے جب اس طرح سے وفاداری کا اعلان سنا، ارے دعائیں دی، ارے زینب اس وقت تڑپ گئی ہوں گی، ارے جب 11ویں محرم کو ارے نشیب سے گزر رہی ہوں گی۔ جب زینب قتلگاہ سے گزر رہی ہوں گی، تڑپ گئی ہوں گی۔ لو عزادارو، ارے شب عاشور ہے، امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں تاریخ بتاتی ہے کہ حسین اکیلے اس طرف جا رہے ہیں جدھر فوج اشتیہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہلال دیکھتے ہیں کہ مولا اکیلے مقتل میں جا رہے ہیں، محبت نے گوارا نہ کیا کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن امامت کا جلال اتنا ہے کہ فاصلہ بنا کے چلتے رہے۔ ایک مرتبہ ہلال پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مولا آگے آگے جا رہے ہیں۔ جب مولا نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا، کہا نافع ارے تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ دیا، قریب آئے اور عرض کی مولا ارے آپ میدان میں اکیلے جا رہے تھے، مجھے گوارا نہ ہوا کہ آپ اکیلے میدان میں جائے، میں آپ کے ساتھ ہو لیا، میں ہاتھوں کو جوڑ دوں گا۔ اے نافع ارے حسین کا بڑا خیال رکھا، حسین کو اکیلے مقتل میں نہ جانے دیا، لیکن یہی حسین ہے ارے علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد آتے آواز دیتے یا ابطال صفا وہ فرسان لہجا، اے میرے شیرو، اے میرے شہ سوارو، مانیو نادیکم ولا تجیبون، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے تم حسین کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، آج تمہارا مولا اکیلا نرغیادہ میں گرا ہوا۔ لو عزادارو، بس رونے بھی لاتے
ہے، پرسہ دینے کی رات ہے، غم کی رات ہے، الم اور تکلیف کی رات ہے، اہل حرم کی مظلومیت اور بے کسی پہ رونے کی رات ہے۔ ارے کل تک جس کے بھی مصائب پڑھے جاتے تھے، اگر عباس کا مصائب پڑھا جاتا تھا تو یہی کہا جاتا تھا علی کے شعر کا ماتم کرنا ہے، جوانوں ماتم کرو۔ علی اکبر کا مصائب پڑھنا ہوتا تھا تو آدمی یہی کہتا تھا ارے حسین کے کڑیل جوان کا ماتم کرنا ہے، جوانوں اٹھو ماتم کرو۔ قاسم اور محمد کا مصائب پڑھنا ہوتا تھا، آواز دی جاتی تھی اے عزادار کے بچوں اٹھو، قاسم کا مصائب ہے، قاسم کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، قاسم کو رخصت کیا جا رہا ہے، حسن کا لال کا جنازہ آ رہا ہے، ارے بچوں اٹھو جنازے کو پرسا دو، قاسم پہ آنسو بہاؤ، اور محمد پہ رو۔ لیکن آج اس کا مصائب پڑھنے کا جس کو رونے کے لیے کسی کی دعوت دی جائے کیا اسے رو؟ بس اپنی ماں بہنوں سے یہی کہوں گا ارے اپنی گود میں موجود بچوں کو جگا دو۔ ارے علی اصغر کا مصائب رباب کا مصائب یہ جملہ بار بار پڑھا جاتا ہے، پھر پڑھوں گا اے عزادارو، ارے جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں، جن ماں بہنوں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے جب گھر سے نکل رہی تھی فرش ادا پہ آنے کے لیے، جو دودھ پینے والا تھا اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا، جو پانی پینے والا تھا اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے، میرا بچہ پیاسا نہ رہ جائے۔ لیکن آئے رباب کی غربت ارے 3 دن سے علی اصغر کو دیکھ رہی ہے۔ ارے تمہیں تو اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کا خیال ہے، لیکن وہ اجڑی ہوئی ماں کیا کرے؟ ارے جس کا چیر بھی خشک ہو گیا ہے، ارے فرات میں ظالموں نے میرا بٹا۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین ساری قربانیاں پیش کر چکے، میدان کربلا میں آتے ہیں، کچھ استغاثے کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ کیا کوئی مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ حل من معین یعیننا، ارے کیا کوئی ہے نصرت کرنے والا جو میری نصرت کرے؟ ایک استغاثہ اور کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا بھی موجود ہے جو نبی کی بیٹیوں کی حفاظت کرے؟ کوئی آواز تو میدان کربلا سے نہ آئی، لیکن خیمے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں میں ٹکرائی۔ حسین جلدی سے خیمے میں آگے، آواز دی ہے بہن زینب ابھی تمہارا ماجایا زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا ارے بھیا آپ کی صدائی استغاثہ میں وہ درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا، اب کسی کی گود میں سکون نہیں ہے، بار بار بچہ روتا جا رہا ہے۔ لولا دارو، ارے حسین نے ناصر مانگا تھا، علی اصغر نے گولے سے گر کر بتا دیا مولا ابھی آپ اکیلے نہیں ہیں، ایک ناصر موجود ہے۔ ارے ہو سکتا ہے دنیا علی اکبر کے مصائب سنے نہ روئے، لیکن جب چشمائے کا مصائب ہوتا ہے ارے غیر مسلم بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے کیا کربلا کے میدان میں ایسا بھی ہوا تھا؟
باپ کہتا ہے پانی پلاؤ، ارے اسی رسول کے نواسے کو، اسی رسول کے نواسے کے لال کو ارے پانی کے بجائے تیر سے سیراب کیا جاتا ہے۔ حسین آگے بڑھے، گہوارے میں علی اصغر ہے، حسین نے ہاتھ کو بڑھایا، باپ اور بیٹے میں گفتگو ہوئی، کسی نے نہ لکھا کیا گفتگو ہوئی، لیکن تاریخ نے اتنا ضرور لکھا کہ ادھر حسین نے ہاتھ بڑھایا، ادھر علی اصغر ابک کر حسین کی آغوش میں آ گئے۔ ادھر حسین کی آغوش میں علی اکبر اصغر آ گئے، ارے کہا بابا بس سیام میں اور بھیا میں یہی فرق ہے، ارے بھیا اپنے پیروں سے چل کے میدان میں گئے تھے، مجھے آپ کے سہارے سے میدان میں جانا پڑے گا۔ بس ازادار آخری منزل، حسین خیمے سے علی اصغر کو لے کے برآمد ہونا چاہتے ہیں، درے خیمہ پہ ایک کوہ چلیما سر جھکائے ہوئے کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ رباب نے کہا مولا بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ صبح سے جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ لائیے میں اپنے لال کو آخری بار دل بھر کے دیکھ لوں، اس لیے کہ پتہ نہیں اب علی اصغر کو ایسے دیکھنا میسر ہو یا میسر نہ ہو۔ حسین نے دلاسا دیا، لیکن علی اصغر کو رباب نے آغوش میں لیا اور کان میں کچھ کہا، نہ تاریخ نے بتایا کیا کہا، نہ کسی نے سنا کہ کیا کہا، لیکن رباب نے اپنے ننھے شیرخوار سے کچھ تو ضرور کہا ہے۔ اگر تاریخ، اگر علی اصغر کا عمل نہ بتاتا تو پتہ نہ چلتا کہ رباب نے کیا کہا تھا۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ حسین میدان کربلا میں علی اصغر کو لے کے آ گئے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے، لشکر یزیدی یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین صلح کے لیے قرآن لے کے آئے ہیں۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا، ارے قرآن تو نہیں تھا، قرآن امامت کا ایک چھوٹا سا پارہ تھا۔ حسین نے ایک آواز بلندی اور کہا دیکھو اس بچے کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا بچہ ہے، اگر اسے چند قطرے آب دے دو تو شاید اس کی زندگی بچ جائے۔ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ امام نے ایک درد بھرا جملہ کہا، اما فیکم مسلم، ارے کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے جو اسلام پانی پلانے کا جانوروں تک کو حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے اسے 3 مرتبہ پانی رکھو اس کے سامنے جب تک کہ وہ نہ منہ ہٹا لے۔ ارے ذبح کرنا چاہتے ہو میرے لال کو کم سے کم پانی تو پلا دو۔ کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے پھر درد بھرا جملہ پڑھا، کہا اما فی، کیا تمہارے درمیان کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے جو اولاد کا درد سمجھے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا، لو میں اسے چلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں۔ بس ازادارو تصور کیجئے گا حسین نے کس کو زمین کربلا پہ لٹایا ہے؟ ارے 6 مہینے کی ننھی سی جان کو ارے کس زمین پہ لٹایا ہے؟ تاریخ نے لکھا روز عاشور کربلا کی زمین اس قدر چل رہی تھی، دانا پڑتا بھول جاتا۔ ارے رباب کی ننھی سی جان، بدن پر جل گیا۔ ایک مرتبہ کوئی آگے نہ بڑھا، حسین دوڑ کے اپنے لال کو سینے سے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں میرے لال تم بھی حجت خدا کے فرزند، انہیں میری سوال نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم اپنی حجت خود ہی تمام کر دو، تم خود اپنی زبان انہیں دکھا دو۔ اب تاریخ نے بتایا، ارے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر ننھی سی سوکھی سی زبان جو علی اصغر نے پھیرنا شروع کی، فوج اشقیاء میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا آئینہ آئینہ ارملہ اکتا کلام الحسین، اے ارملہ کہا ہے حسین کی زبان کو بند کر دے، اب حسین کی زبان علی اصغر ہے۔ ارے ارملہ نے وہ ظلم ڈھایا،
زمین کربلا تھرا گئی. ارے 6 مہینے کی ننھی سی جان, ارے کتنا بڑا گلا رہا ہوگا. ارے معمولی تیر بھی علی اصغر کو ذبح کرنے کے لیے کافی تھا, لیکن ارملا نے وہ ظلم اٹھایا. 3 پل کا تیر سنسناتا ہوا ہوا میں چلا. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا فَصُبِحَتْ الطِّفْلُ مِنَ الْحُزْنِ. ارے بیٹا, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ نہر ہو گیا, منقلب ہوا. حسین نے اٹھایا, سہارا دیا, اب لبوں پہ مسکراہٹ ہے. اے بابا, اماں سے جا کے کہہ دیجئے گا آپ کا لال تیر کھانے کے بعد رویا نہیں. آپ کا لال تیر کھانے کے بعد رویا نہیں ہے. لودادار حسین لاشے کو لے کے آگے بڑھے. علی اصغر کی روح قفس اسری سے پرواز کر گئی. حسین نے تیر کو کھینچا, لے کے خیمے کی جانب روانہ ہوئے. سارے لاشیں صبح سے اٹھا رہے تھے, صرف ایک کڑیل جوان کا لاشا نہ اٹھا پائے تھے. آواز دی تھی بنی ہاشم کے بچوں آؤ جوان کا لاشا اٹھانے میں میری مدد کرو. لیکن یہ 6 مہینے کی جان, 6 مہینے کا جسم کتنا وزنی ہو گیا. حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ارے رب قضائی و تسلیما لامرہ. اے مولا, ارے اس لاشے میں کتنا وزن پیدا ہو گیا. ایک مرتبہ حسین آواز دیں گے, ارے کیسے لے کر جاؤں, ایک ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تیرا لال کو پانی پلا کے لاؤں گا. بس آخری منزل. حسین نے ہمت کو جمع کی, آگے درے خیمہ پہ کھڑے ہو گئے. آواز دی ہے رباب آؤ اپنی امانت واپس لے جاؤ. تاریخ نے بتایا جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی, خیمے سے 2 ہیں. ایک جناب سکینہ ہے جو اٹھتی ہے آگے بڑھتی ہے, ایک جناب رباب ہے جو اٹھتی ہے آگے بڑھتی ہے. لیکن تاریخ نے لکھا ارے سکینہ دوڑ کر پہلے آ گئی اور کہا ارے بابا میرے بھیا کی پیاس بجھ گئی, اب میرے بھیا کو پانی مل گیا. لیکن حسین سکینہ سے کیا کہے, پانی ملا ہے کہ تیر ملا ہے. لیکن حسین نے کچھ نہ کہا. اب جب رباب درے خیمہ پہ آئی, ایک مرتبہ حسین نے سر کو جھکا دیا, زبان سے کچھ نہیں کہا, بس آبا کا دامن اٹھا دیا. بس حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا. رباب ایک ماں ہے اور ماں کو معلوم ہے کہ اولاد کا درد کیسا ہوتا ہے. لیکن اگر رباب کچھ نہ کہے, دنیا کہے گی ارے 6 مہینے کے بچے کی چھری ہوئی لاش آئی تھی. ماں نے کچھ نہیں کہا, ماں نے کوئی مرثیہ نہیں پڑھا. لیکن رباب پریشان اس بات کو لے کر ہے, ارے رباب اپنا درد کس سے بیان کرے. حسین سے کچھ کہہ نہیں سکتی میں مولا, ارے پہلے ہی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. ارے سکینہ سے کیا کہے, وہ تو سمجھ رہی ہے بھیا کو پانی مل گیا. ارے اس بڑی کائنات میں رباب کو اپنا مرثیہ سنانے کے لیے کوئی ذات نہ ملی. ارے بس وہی ننھی سی جان نگاہوں کے سامنے آ گئی. بس رباب نے عجیب مرثیہ پڑھا, اے میرا لال تو ہی میرا مرثیہ سن لے, اے میرا لال تو ہی میرا بہن سن لے. اب مثلوں کا یلہر, بس میرے لال اتنا بتا دے, ارے کیا تجھ جیسے چیر خار بھی دماغ نہر کیے جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب قضائی کو تسلیما کرے الہواب الاسرار یا غیاث المستغیثین فاطر السماء.